जितना बुलंद खालिक कबर का नाम है उतनी बुलंद नारा लगाओ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, हैदरी, हाथ बुलंद करके लंबी शबी बना के नारे बुलंद कर सलावत। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين الصلاة والسلام على النبي المكي المدني الذي تحمي السيد البهي والسراج المضيء والكوكب الدري بارئ الخلائق والسكينة المدفون بأرض مدينة أبي القاسم محمد وعلى الذين الطاهرين المعصومين وعلى الذين شعب الدين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم زين مجالسكم بذكر علی بن ابی طالب۔ اس عظیم مجمع میں جس بندے کو امام حسین کا احسان یاد ہے وہ درود بآواز بلند تلاوت فرمائے۔ صدا سلامت علی صدا باد علی آج کی رات میں صدقہ آپ کو ہر دکھ ہر تکلیف ہر پریشانی سے محفوظ رکھے۔ ماتمی کی آنکھ سے جب آنسو نکلے تو اس کی آنکھ سے نکلنے والے ہر آنسو پہ صرف کربلا والوں کا نام ہو۔ اپنی کسی پریشانی سے حسین کا دار پریشان نہ ہو۔ جو دعائیں کر سکتے ہیں تو نہیں کر سکتے، جس امام سے آج کی رات مقصوب ہے وہ دلوں کے راز بخوبی جانتا ہے۔ دعا ہے پروردگار عالم تمام اذکاروں کی اس فرش ادا کو چھوڑنے سے پہلے ان کی تمام دعائیں مستجاب فرما۔ مالک اللہ بانیان مجلس کی تمام حاجات کو پورا فرما۔ ان کی عزت رزق وقت میں اضافہ فرما کہ مجلس اس سال جتنی وسیع ہوئی ہے اگلے سال اس سے زیادہ وسیع ہو اور اس نوکر کی ڈیوٹی ضرور ہو۔ سب دعاؤں کی ایک دعا اور آخری دعا کہ عباس کے حصے کی جنگ لڑنے کے لیے کعبے پہ علم رکھنے کے لیے عسکری کے چاند میں ظہور عطا فرما۔ جو بندہ چاہتے ہیں کہ ایمان کا ظہور ہو تو جتنی طاقت اور توفیق آپ کو امام حسین نے درود پڑھنے کی دی ہے اتنی بلند آواز سے درود تلاوت فرمائیں۔ اور میرے چاچو علی اسماعیل گورا اللہ ان کو جنت فردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ان کے جنت فردوس میں اعلیٰ مقام کے لیے اور ان کے بلند درجات کے لیے بلند تر صلوات۔ موضوع شروع کرتے ہیں۔ مجھے فرمائش ہوئی تھی کہ آج بی بی زینب سلام اللہ علیہا کا کلام پڑھا جائے تو آج ہم وہی پڑھیں گے۔ میں نے پہلا جملہ پڑھنا ہے، جو بندہ میرے ساتھ آ گیا پورے موضوع میں ساتھ لے کے چلوں گا، جو بندہ نہ آ سکا ہم پھر کوشش کر لیں گے، لیکن آپ سے التماس ہے کہ پہلے جملے میں میرے ساتھ آ جانا، میری حوصلہ افزائی کر دینا۔ میں کہہ رہا ہوں میری بیوی دربار یزید میں پہنچی، وہ تخت میں بیٹھا ہوا تھا یزید نے میری بیوی کی طرف دیکھا، میری بیوی سے کہا کہ تو اپنا تعارف کرا۔ میری بیوی اب کہتی تو یہ نہیں بتا سکتا کہ تو کون ہے، پر مجھ سے سنو میں کون ہوں۔ میری بیوی فرماتی زینب ہے میرا نام، علی کی ہوں میں زینت۔ آج لوگ میں کسی کمینے کے محتاج نہ ہوں، سلامت نہیں۔ زینب ہے میرا نام، علی کی ہوں میں زینت، مخلوق میں بخشی ہے مجھے رب نے فضیلت، اور دکھلانے پہ آ جاؤں اگر ہے وہ جلالت، خطبوں سے الٹ دوں گی تیرا تخت حکومت۔ ہائے 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 ہائے، سلامت رہے جن کے ہاتھ بلند ہوئے، کسی کمینے کے محتاج نہ ہو۔ حیدری
नवाजा, भाई के जीने सामने इमामत से नवाजा, है शुक्र खुदा का हमें इज्जत से नवाजा, है शुक्र खुदा का हमें इज्जत से नवाजा। बीबी भरमती मोहल्लत हो, अरे मोहल्लत हो तो औकात के बाहर नहीं होते, नौकर कभी शाहों के बराबर नहीं हो। सदा सलामत नहीं किसी के नीचे मोहताज ना। नौकर कभी शाहों के बराबर नहीं होते। बीवी हिम्मत ये तो मुझे कमजोर ना समझ, मेरे इख्तियार में कुछ नहीं है, तो ये समझ रहे चाहूं तो भी फातेह खैबर को बुला लूं, चाहूं तो भी फातेह खैबर को बुला लूं, चाहे बड़ी इमदाद पैगंबर को बुला लूं, मकतल से मैं अब्बास दिलावर को बुला लूं, क्यों ना मोहम्मद अली अकबर को बुला लूं, क्यों ना मोहम्मद अली अकबर को बुला लूं, क्यों ना मोहम्मद अली अकबर को बुला लूं। बीबी फरमाती मैं नहीं बुलाऊंगी, क्यों ये काम और ये काम अकेले ही सरे शाम करूंगी, मैं आज तेरे तख्त को नीलाम करूंगी। मैं नहीं बुलाऊंगी, क्यों अकेले ही तेरे तख्त को मैं नीलाम करूंगी। मेरी बीबी भरमती उठी हूँ अली बन के मैं वादों को निभाने, उठी हूँ मैं शबीर के मकसद को बचाने। हाय 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 वो जुमला कीमती हो गया आसमान से ज्यादा, मेरी बीबी भरमती आई हूँ तेरे घर तेरी औकात बचाने। हाय 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 उठी हूँ अली बन के मैं वादों को निभाने, आई हूँ मैं शबीर के मकसद को बचाने, और आई हूँ तेरे घर तेरी औकात बचाने। लग जाएंगे समाज तेरे होश ठिकाने, लग जाएंगे समाज तेरे होश ठिकाने। होगा क्या? अरे बोलूंगी बोलूंगी तो आएगी सदा, कहने चली है सब लोग ये बोलेंगे कि मिंबर पे सलामत रहे, सब लोग ये बोलेंगे कि मिंबर बेरी है। बीबी भरमती तो सुन मैं करूंगी क्या? तकरीर के हर लफ्ज को तलवार करूंगी, तकरीर के हर लफ्ज को तलवार करूंगी, फिर तख्ते हुकूमत को तेरे वार करूंगी। बैयत मांगते थे मेरे भाई से, बैयत के हुकामों को गिरफ्तार करूंगी, मैं ऐसी कयामत सरे दरबार करूंगी, मैं ऐसी कयामत सरे दरबार करूंगी। अब करूंगी क्या? अब चैन से सोने न कभी जागने दूंगी, मैं शाम से बाहर न तुझे भागने दूंगी। सलामत रहे, क्या बात है। मैं शाम से बाहर न तुझे भागने दूंगी। बीबी फरमाती है तू मुझे कमजोर न समझ, मैं उसकी नवासी हूँ जो सरदार अरब है, मैं उसकी नवासी हूँ जो सरदार अरब है, मैं उसकी बेटी जो अली मर्जी रब है, माँ के जो दारैन की खिलकत का सबब है। दुनिया में मेरा मद्दे मकाबिल कोई कब है, दुनिया में मेरा मद्दे मकाबिल कोई कब है, और मैं करूंगी क्या? और हम मर्तबाए सूरह वन्नास लगूंगी, पर जब जो उठा लूंगी तो अब्बास लगूंगी। हम मर्तबाए सूरह वन्नास लगूंगी, पर जब जो उठा लूंगी तो अब्बास लगूंगी। बीबी फरमाती लहजे में मेरे लहजा हैदर का असर है, सीने में मेरे फातर खैबर का जिगर है, ना खौफ है लश्कर का ना तलवार का डर है। मैं कौन हूँ क्या हूँ कहाँ ये तुझको खबर है, मैं कौन हूँ क्या हूँ कहाँ ये तुझको खबर है, मैं कौन हूँ क्या हूँ कहाँ ये तुझको खबर है। बीबी फरमाती आप ना तेरी हुकूमत ना तेरा नाम रहेगा, कब्जे में मेरे हशर तलक शाम रहेगा, ना तेरी हुकूमत
जाएंगे बैयत के इरादे, सब खाक में मिल जाएंगे बैयत के इरादे। भाई से किए थे जो निभाऊंगी मैं वादे, कांटे तो मेरी राह में जितने भी बिछा दे, ये बात मगर याद रहे माविया ज़ादे, ये बात मगर याद रहे माविया ज़ादे, ये बात मगर याद रहे माविया ज़ादे। और एक ज़लज़ला भरपा तेरा दीवार में होगा, अब शाह का मातम तेरे दरबार में होगा। क्या बात है, सलामत रहे, किसी कमीनी के मोहताज न। अब शाह का मातम तेरे दरबार में होगा, बीबी हरमती तेरे चेहरे के तासुरात बता रहे हैं। लगता है तुझे याद है माजी की कहानी, तू भूल नहीं पाया है तारीख पुरानी। वो बदर का मैदान मेरे बाबा की जवानी, वो बदर का मैदान मेरे बाबा की जवानी, लम्हों में उतारा तेरे इजदाद का पानी, लम्हों में उतारा तेरे इजदाद का पानी। बीबी हरमती ये जख्म है ऐसा, ये जख्म है ऐसा जो सदा ढलता रहेगा, बदली की सी आग में तू जलता रहेगा। बदले की सी आग में तू जलता रहेगा, पानी नहीं मारेगा। ये जिक्र हमारा तू मिटा ही नहीं सकता, मंजिल को मेरी तू कभी पा ही नहीं सकता। तू क्या समझता ये हमारा जिक्र मिटा लेगा? बीबी हरमती ये जिक्र हमारा तू मिटा ही नहीं सकता, मंजिल को मेरी तू कभी पा ही नहीं सकता। कुछ कर ले मगर हमको हरा ही नहीं सकता, तू सर मेरे भाई का झुका ही नहीं सकता। तू सर मेरे भाई का झुका ही नहीं सकता, तू सर मेरे भाई का झुका ही नहीं सकता। बीबी हरमती वो हाल करूंगी और वो हाल करूंगी, सदा बेहाल रहेगा, तू तख्त नशी हो के भी कंगाल रहेगा। वो हाल करूंगी, सदा बेहाल रहेगा, तू तख्त नशी हो के भी कंगाल रहेगा। बीबी हरमती तू मुकाबला करता है मेरे भाई से, तू मेरे भाई से मुकाबला करते, तू कहाँ वो कहाँ, तू ऐन नजासत है वो तो तहीर की छाया। कभी अपने आप को देखा है? और तू कहाँ मेरा भाई कहाँ, तू ऐन नजासत है वो तो तहीर की चाह है, दोज़ख तेरा मस्कन है वो सरदार जिना है। आखिरी बात तो जो मैंने मुशाहिर करना सलाम कर रहा हूँ, तू एक नजासत है वो तो तहीर की चाह है, और दोज़ख तेरा मस्कन है वो सरदार जिना है। तू कलमा-ए बातिल है वो कुरान की जुबान है, शब्बीर कहाँ और तेरी औकात कहाँ है? शब्बीर कहाँ और तेरी औकात कहाँ है? शब्बीर कहाँ और तेरी औकात कहाँ है? बीबी हरमती तू जुल्मत शब और वो किस्मत का कमर है, वो फातिमा ज़हरा का तू हिंदा गुज़र है। बुलंदर सलावत, फिर भी सलावत। अब के बरस हम आँखों को पुरनम न कर सके, अब के बरस आँखों को पुरनम न कर सके, बीबी तुम्हारे लाल का हम गम न कर सके, और हसरत हमारे दिल में ये पै के रह गई, जी भर के हम हुसैन का मातम न कर सके। अगले साल जो होगा वही मातम करेगा, हाई कर देना और सवाब में शरीक हो जाना।
کائنات انسانی کی پہلی اور آخری مستور ہے علی کی بیٹی کہ جو 1 سال کی قید نبھانے کے بعد جب واپس وطن گئی تو اس کے بھائیوں نے بھی نہیں اسے پہچانا. کیا گزری ہوگی میری بیوی زینب عالیہ کے دل پہ کہ جب جناب محمد حنفیہ نے رو کے کہا ہوگا اور دھاڑے مار مار کے رونے والی بڑھیا تجھے پتہ ہے میری بہن زینب کہاں ہے. کیا گزری ہوگی میری بیوی کے دل پہ. دھاڑے مار مار کے رونے والی بڑھیا تجھے پتہ ہے میری بہن کہاں ہے. جب آئینہ سرحد مدینہ پہ میری بیوی رو کے میرے مولا سجاد کی طرف دیکھی فرماتی سجاد یہ کون سا شہر ہے. سجاد یہ کون سا شہر ہے. اتنے آدمی بیٹھے آپ نے اپنی پوری زندگی میں کوئی ایسی ماں دیکھی ہے کہ جو بیٹوں کے شہر میں آگے کہہ رہی ہو یہ کون سا شہر ہے. اور کبھی ایسی بہن دیکھی ہے جو بھائیوں کے وطن آ کے پوچھ رہی ہو یہ کون سا شہر ہے. اور کوئی ایسی عورت دیکھی ہے جو اپنے سسرال آ کے کہہ رہی ہو یہ کون سا شہر ہے. میری بیوی نے کہا سجاد یہ کون سا شہر ہے. علامہ سید محمد شیرازی صاحب اللہ ان کے آگے کی درجات بلند فرمائے جب ان سے پوچھا گیا نا انہوں نے کہا حق بنتا تھا میری بیوی کا کہ وہ پوچھے یہ کون سا شہر ہے. پوچھا گیا کیوں تو فرماتے ہیں کہ علی کی بیٹی مدینہ باہر سے دیکھا ہی نہیں تھا. علی کی بیٹی نے مدینہ باہر سے نہیں دیکھا تھا. اس کو حق بنتا تھا وہ پوچھے یہ کون سا شہر ہے. سجاد یہ کون سا شہر ہے. میرے مولا سجاد رو کے فرماتے مدینہ تو جب دینا نانا کا شہر ہے. میری بیوی رو کے فرماتی نانا کے شہر مجھے قبول نہیں کرنا. مدینہ تو جب دینا لا تقبرونا اور مدینہ کے شہر مجھے قبول نہیں کرنا. اور جب پوچھا گیا کیوں میری بیوی رو کے فرماتی ہے او میں جھولا لے کے گئی تھی چلا کے لے کے آئی ہوں پوری چادر لے کے گئی تھی ٹکڑے ٹکڑے لے کے آئی ہوں. اور میری بیوی فرماتی ہے اور مجھے مدینے میں قبول نہیں کرنا. اور اس جملے پہ تیری رائے نہ نکلے تو پھر میں کیا کروں. اور میری بیوی فرماتی مدینے مجھے قبول نہ کرنا. اور میں پانی رونے والے لے کے گئی تھی خون رونے والے لے کے آئی. میں پانی رونے والے لے کے گئی تھی خون رونے والے لے کے آئی ہوں. سجاد کہاں ہے بلاؤ اس کو. بشیر کو بلایا. بشیر آ گیا یوں ہاتھ بندھے ہوئے آنکھیں نیچے. جی بی بی بشیر تیرا والد شاعر تھا تو شاعری کرے گا. فرمایا جی بی بی. میری بیوی رو کے فرماتی تیرا والد ہمارے قصیدے لکھتا تھا تو ہمارے نوحے لکھنا. تیرا والد ہمارے فضائل لکھتا تھا تو ہمارے مصائب لکھنا. بشیر جا مسجد میں جا کے اعلان کرتے مدینے کے سردار واپس آ گئے. اور جب بشیر یہ سن کے چلا نا ابھی 4 قدم بشیر چلا ہوگا کہ میری بیوی نے آواز دے کہ بشیر اور تفصیل سے نہ کہنا میری ایک رہ گئی ہے اور ملنے سے پہلے ہی مر جائے. میری ایک رہ گئی ہے مدینے ملنے سے پہلے ہی نہ مر جائے. بشیر نے اعلان کے مدینے کے سردار واپس آ گئے اور کہ 7 سال کی ضعیفہ اکبر کے نقشے قدم پہ منہ رکھ کے سوئی ہوئی تھی. اور کسی کنیز نے کان میں آ کے کہا او سغرا
بابا بھی آ گئے، تیری اماں بھی آ گئی، تیری پھوپھیاں بھی آ گئی، تیری بہنیں بھی آ گئی، تیرا سارا خاندان آ گئے، چل اکبر سے ملنے چلے۔ میری بیوی کہتی ٹھیک۔ دائیں کنیز، بائیں کنیز، آگے کنیز، پیچھے کنیز، کنیزوں کے جھرمٹ میں میری بیوی اکبر سے ملنے چلی۔ اب میری بیوی خیام سے کچھ قدم دور تھی کہ کنیز بول کے بیوی آپ رکے، سامنے ایک بوڑھا بیٹھا ہوا ہے، میں اسے اٹھا کے آتی ہوں۔ اب جب کوئی بہن اپنے بھائی کی 3 سال کے بعد کپڑے بھی دیکھے نا، وہ پہچان جاتی ہے، یہاں سے وہ کنیز آگے بڑھی اور میری بیوی شوہر نے آواز دے کے کہا او سخت لہجے میں نہ بولنا بیٹا، ایسی ہے جیسا میرا سجاد، اگلے سال جو ہوگا وہی معلوم کرے گا، زندگی کا کوئی پتہ نہیں، ہائے کرتی اور ثواب میں شریک ہو جائے، بیٹھا ایسی ہے جیسے میرا سجاد ہو، سخت لہجے میں نہ کرنا بات۔ کنیز جا کے کہا السلام علیکم، جواب آیا وعلیکم السلام، آپ ذرا اٹھیں گے، بادشاہ حسین کی بیٹی نے گزرنا ہے۔ کہا پھر کو بادشاہ حسین کی بیٹی نے گزرنا ہے، میرے مولا فرماتے پھر کو بادشاہ حسین کی بیٹی نے گزرنا ہے، جب بار بار گانا پھر کو تو کنیز دیکھ کے دی کم سنتا ہے، میرے مولا فرماتے کم نہیں سنتا، اور بڑی مدت بعد سنے بادشاہ حسین، اور سنتا آ رہا ہوں کئی مہینوں سے غریب حسین اور یتیم حسین اور زخمی حسین، پیاسا حسین، اور بڑی مدت بعد کسی نے عزت سے نام لیا ہے اور بادشاہ حسین، اور پھر کہو میری بیوی فرماتی ہے جو بھی ہے اسے اٹھا، میں نے گزرنا ہے۔ کنیز کہتی ہے بادشاہ حسین کی بیٹی نے گزرنا ہے، اٹھ۔ وہ بوڑھا بول کے کہتے ہیں بادشاہ حسین کی بیٹی سے کہیں میں منہ اس طرف کرتا ہوں آپ پاس سے گزر جائیں۔ کنیز بول کے کہتی ہے اور وہ ویسے نہیں گزرے گی، ایسی ویسی کی بہن نہیں ہے، سجاد جیسے کی بہن ہے اور حسین جیسے کی بیٹی ہے اور وہ نہیں گزرے گی۔ اور میرے مولا سجاد نے کہا حسین کی بیٹی کو کہو میں منہ اس طرف کرتا ہوں، آپ پردہ کرے، آپ یہاں سے گزر جائیں۔ میرے مولا نے منہ اس طرف کیا، آخری جملے اور میں سلام کروں، میرے مولا نے منہ اس طرف کیا، یہاں سے سگے بھائی کے قریب سے سگی بہن گزری، جب بھائی کے قریب سے بہن گزری اور مدینے کی زمین میں زلزلہ آیا اور فرشتوں کی فہرست پھٹ گئی،